نہیں نہیں، دیکھیں شیطان کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے دجال سے. اچھا. ٹھیک ہے، ڈارک ورلڈ بھی جو ہے وہ بھی دجالی سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک بالکل ہی علیحدہ فنامنا ہے، اور یہ ہونا بھی اس وقت ہے جب دجال کا فتنہ ختم ہو جانا ہے، اس کے اوپر قابو پا لینا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں حکومت سنبھال لینی ہے. تو اس وقت اللہ نے ان کو چھوڑنا ہے، اور اللہ پھر عیسیٰ اور ان کے ماننے والے مسلمان ان کے ساتھ جتنے ہوں گے ان کو بچا لے گا ان سے. کوئی مسلمان انشاءاللہ ان کا نشانہ نہیں بنے گا، لیکن باقی دنیا جو بچی ہوگی ان کو سب کو وہ تباہ و برباد کر جائیں گے. اور وہ اس قدر ظالم ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ان کا پہلا قافلہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس میں پانی ہوگا، جب ان کا آخری گزرے گا تو اس میں خشک ہو چکا ہوگا، وہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے. وہ ٹڈیوں کی طرح میرا مطلب ہے حملہ کریں گے. اتنے ہوں گے کہ جب وہ مریں گے نا تو زمین میں ایک بلشت جگہ زمین پہ نہیں بچی ہوئی ہوگی ان کی لاشوں کے علاوہ. ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی. اب اتنی زیادہ تعداد تو یورپین کی کبھی ہوئی بھی نہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بچے پیدا ہی نہیں کرتے، وہ تو اس کرائسس کا شکار ہے پاپولیشن انکریز کے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کہے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. یہ بڑی شاندار حدیث ہے، غور سے سنیے گا کہ اللہ کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. تو آدم کہیں گے یا اللہ کتنوں میں کتنے؟ تو اللہ کہے گا 1000 میں سے 999 جہنم میں. تو جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابی کانپنے لگے. یہ واقعہ میں سنا ہوگا آپ نے. یس بالکل. تو انہوں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کہاں بچیں گے؟ 1000 میں سے 999 چلے جائیں جہنم میں تو ہم کہاں بچیں گے؟ ایک بندہ 1000 میں سے جائے گا جنت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ سارے کے سارے ان میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب 1000 میں سے 999 بندے جو ہیں وہ جانے ہیں جہنم میں، اور یہ پکی حدیث ہے، اس کی روایت میں درایت میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اس ریشو کو نکالیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یورپین اقوام ہی یاجوج مجوج ہیں تو آج وہ دنیا میں موجود ہے. دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. 1000 کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں تو صرف 7 لاکھ بندہ جنت میں جاتا ہے. مارے گئے سارے، ہم تو پھر سارے گئے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو سارے جہنم میں گئے. وہ تو فگر ہی سوٹیبل فگر ہے نا. اسی لیے یہ بات، یہ نظریہ کسی صورت بھی مانا نہیں جا سکتا کہ یہ یورپین اقوام ہیں یا اشک نازی جیوز ہیں جاجوج مجوج. دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث ہے، اور وہ بڑی پیٹنٹ ہے، ہمارے بچے کو اس کا پتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آدھا پتہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اس حدیث کا کہ جی وہ دیوار کے پیچھے بند ہیں اور دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا جی. اور شام کو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو دیوار پھر اتنی موٹی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ چاٹتے رہتے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار کو توڑ لیں گے. بالکل یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو واضح طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. وہ کون سا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کہا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ دیوار کو توڑنا شروع کرتے ہیں، جو بھی چاٹنا توڑنا شروع کرتے ہیں. حتی اذا کادو یا رونا شوائے شمس، یہ لفظ ہے، حتی اذا کادو یا رونا شوائے شمس، حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں. تو یہ جملہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ حتی اذا کادو یا رونا شوائے شمس، کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ بند ہیں جہاں سورج کی روشنی ان تک نہیں پہنچتی. تو اب وہ اگر کسی اور پہ ہیں، جب وہ نکلیں گے تو اللہ وہ رستہ کھول دے گا. وہ جو وارم ہول بند کیا تھا، انٹر گلیکٹیکل موومنٹ کا جو بند کیا تھا ذوالقرنین نے رستہ، وہ کھل جائے گا.
اور وہ زمین پہ آ جائیں گے اور پھر وہ زمین پہ آ کے تباہی و بربادی پھیلائیں گے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ میرے بندوں کو لے کے ایک سائڈ پہ طور کی طرف چلے جاؤ. تو نہیں، اب طور اللہ نے کون سا کہا ہے اس کو وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو وہ بچ جائیں گے. اس کے بعد ایک بندہ جائے گا اور وہ کہے گا میں قربانی دیتا ہوں کہ میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اگر میں مر گیا تو یار مجھے میرے لیے دعا کر دینا. وہ باہر آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ سارے مرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور وہ سارے آنن فانن میں مر جائیں گے. یعنی کوئی وائرس ڈیزیز ایسی آئے گی، کاز آف ڈیتھ یہ ہوگا. کاز آف ڈیتھ یہ ہوگا. کوئی وائرس پھیلے گا ان میں اور وہ ایسا پھیلے گا کہ آنن فانن میں سارے کے سارے اور اتنی تعداد میں ہوں گے کہ زمین پہ ایک بلشت برابر جگہ بھی جو ہے نا جی وہ نہیں خالی ہوگی اور بدبو اور تفن پھیل جائے گا پوری زمین کے اوپر اور رہنا دشوار ہو جائے گا. تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں گے کہ یا اللہ میں اس عذاب سے نجات دے. تو وہاں لکھا ہے کہ اللہ ایسے پرندے بھیجے گا، ان کی گردنوں کی بڑی بڑی جیسی گردنیں ان کی ہوں گی. وہ پرندے ان کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینک کے آئیں گے. اب مجھے بتائیں اس دنیا میں کوئی ایسا پرندہ ہے جو اونٹ کی گردن طرح کی گردن جس کی ہو اور وہ ایک پورے بندے کو اٹھا کے، اور پھر اگر پرندے کی جی ایک سائیکالوجی ہے ہر پرندے کی، وہ کبھی کوئی چیز اٹھاتا ہے تو سیدھا اپنے گھونسلے کی طرف بھاگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پرندے ہوں گے جو وہاں پھینک کے آئیں گے ان کو؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ پرندے بھی اس دنیا کے نہیں ہوں گے. جب وہ پلانٹ ہی کوئی دوسرا ہے تو وہاں کے جو پرندے ہیں، جانور ہیں، وہی پیچھے ان کے آئیں گے، وہی ان کے پیچھے اس پلانٹ پہ آئیں گے اور پھر ان کو اٹھا کے پھینکیں گے. پھر اللہ بارش بسائے گا، پوری دنیا میں فلڈ آئے گا، ان کو دھو دیا جائے گا پوری زمین کو. اور پھر زمین ایسی کہتے ہیں ہو جائے گی کہ اتنی زرخیز ہوگی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار جو ہے وہ پوری ایک فیملی کے کھانے کے لیے کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ جو ہے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. اوکے، اتنی پیداوار ہوگی، اتنی برکت ہوگی. زمین پہ امن اور امان پھیل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اور پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ یاجوج مجوج کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے عروج کے ساتھ منسلک ہے اور ہمارے ایک بچے کے ذہن میں یہ بات جو بھی اسلامک لٹریچر پڑھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ انکلکیٹ کر رہے ہیں، اپنے سے ڈرا رہے ہیں، خود کو جوج مجوج کہہ رہے ہیں. ایون یہ ریسنٹلی یہودی ربی ایک تو بہت بڑا تھا، اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے آپ کا بل گیٹس تو یہ جوج مجوج کا نمائندہ ہے. اس نے کہا جی یہ بل گیٹس کی ساری سازش ہے اور یہ بل گیٹس جو ہے وہ یاجوج مجوج کا نمائندہ ہے. تو ہمارے بھی کچھ مسلم مفکرین ان کے پیچھے لگ گئے. تو یہ میری گزارش ہے کہ میری تحقیق کے مطابق نہ ذوالقرنین کے سفر تینوں کے تینوں اس زمین کے ہیں، وہ کسی اور دنیا کے سفر ہیں. نہ ہی یاجوج مجوج اس پلانٹ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، نہ ہی ان کی دیوار ہے. وہ کہیں اور جگہ پہ ہیں، وہ اتریں گے، وہ آئیں گے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا. دجال اسی دنیا میں آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. اس کے بعد یہ ساری ایپیسوڈ یاجوج مجوج کی چلنی ہے. اس سے پہلے کسی قسم کا جو ہے نا یاجوج مجوج کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے ہمیں بے فکر ہو کے رہنا چاہیے کہ یاجوج مجوج جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے اس وقت تک نہیں آ سکتے. ہمیں یاجوج مجوج جیسی کسی ٹائپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں جو اس وقت ریسنٹ خطرہ ہے وہ دجال سے ہے اور وہ دجالی تہذیب سے ہے.